السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مذكورة فيه وجد علاقة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ البصري مدشرة تاريخ تفسير ودليل التفسير أثبت جلالة الله والعالمين۔ لا تزال إلى درود السلام ومسلم الولاية تعالى لمدينة وعظيمتها مساكي حسن سيد البشر سيد الأنبياء حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم في دار وسلم۔ اللہ اس کا دعا یار آتے رہی چھوٹا بات سکنے کی دیر کتنی کا دعا قسمت بادشاہ کا دعا جو ہمارا اس سے پچھلے مجھے ہمارے خطبے کا موضوع البلاء والبراء فی الاسلام، اس کے بارے میں آپ سے بات کی تھی۔ اسی موضوع کی کوئی آج مکمل کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بڑا وسیع موضوع ہے لیکن آج اس کو ختم کرنا ہے۔ آگے انشاءاللہ سیرت سید نبی علیہ السلام اور قربانی وغیرہ کی سارے کی باتیں شروع کریں۔ حضرات، البلاء والبراء، بعض مفسرین نے اس کو عقیدے کے اندر بھی شامل کیا۔ کیا ہے البلاء؟ ولایت سے ہے، دوستی، محبت کہ کن لوگوں نے اسلام نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ آپ کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جہاں اسلام نے ہمیں بقیہ معاملات بتائے ہیں، تجارت، نماز، عبادات، شادی، دیگر معاملات ہیں جن کے ہر مسئلے کے بارے میں اسلام نے رہنمائی کی، اسی طرح اسلام کے اندر بنیادی مسائل کے لیے مسئلہ ہے بڑا۔ یہ وہ بات ہے کہ آج ہم لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے، دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے، سختی ہو گئی،
لیکن اسلام کا موقف آپ کے سامنے ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ محدثین اس عقیدے کو الولاء والبراء کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے، آپ نے کن کے ساتھ تعلق کرنا ہے، کن کے ساتھ میل جول رکھنا ہے، کن کے ساتھ آپ نے تعلقات مضبوط کرنے ہیں، والبراء، اور کن کے ساتھ آپ نے برات کرنی ہے، لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے، کن کے ساتھ آپ نے دشمنی رکھنی ہے، کن کے ساتھ آپ نے بغض رکھنا ہے۔ اسلام نے اس بارے میں صاف بتایا ہے اور اس نے اسلام کا حصہ اور اسلام کی مٹھاس کی دلیل قرار دیا۔ حضرات، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ نے پوچھا ایمان اوسط، کہ اسلام کی کون سی باتیں، کون سی چیزیں اگر آپ ان پر عمل کریں تو وہ زیادہ مضبوط ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو بتایا ہے، اللہ کے نبی ہمیں یاد فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الموالات فی اللہ والعداوۃ والمعادۃ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ نے الموالات اپنے تعلق بڑھانے، ولی بنانا ہے، دوست بنانا ہے اللہ کے لیے، والمعادۃ فی اللہ، اگر آپ نے دشمنی کرنی ہے جو بھی آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، بڑی بات ہے اور صحیح ہے، یہ حدیث ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایک بندہ جو مومن ہے اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والبغض فی اللہ، اس کی نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اپنی ذات کے مانس کرتا ہے، کوئی بندہ آپ کو ملا نہیں اس کے درات کی بات کرنا، کسی بندے نے آپ کو تحفہ نہیں ملتا درات کی بات کرنا، کوئی بندہ آپ کو سلوک نہیں کرتا کوئی بات نہیں، ذاتی ہوتے شادی اس کو ختم کر دے۔ لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کی آ جائے، جب دین اسلام کی بات آ جائے، سنت رسول کی بات آ جائے، تب آپ کے اندر محبت اس بندے سے ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کی نفرت ان کے ساتھ ہو جو بندے شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں اور گنہگار ہیں۔ آج ہم نے اسٹائل تبدیل کر دی، وہ بندہ جو میرے گروپ کا ہے، میری برادری کا ہے، میرا مالیدار ہے، میرا کلاس فیلو ہے، میری ٹیم میں ہے، وہ اچھا ہے تو بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اگر وہ برائی کرتا ہے تو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار اپنی پارٹی کا بندہ نہیں ہے، اور مخالف گروپ کا بندہ، مخالف برادری کا بندہ، مخالف بڑے کا بندہ، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہے، کتنا نمازی کیوں نہیں ہے، کتنا ہی شریف کیوں نہیں ہے، آپ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو مجبور ہے تو پاگل ہے تو یہ ہے تو یہ۔ اللہ میرے بھائی، اسلام کی یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں، جہاں نماز سیکھ رہے ہیں، جہاں روزہ سیکھ رہے ہیں، مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ قرار کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یاد رکھیں آپ کے خطبہ جمعہ کے بعد آپ کی محبت اور آپ کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تبدیل کرتے اپنے زمانے، اپنے ساتھی، اپنے رسول، صرف اللہ کی رضا کی محبت ہو، یہ عقیدہ بنا لیں، اور اللہ کی رضا سے آپ کو دشمنی ہو۔ مطلب کیا ہوگا؟ پچھلے جمعے سے پچھلے جمعے بعد تفصیل سے بیان کی کہ جو بندے نیک ہیں، دیندار ہیں، اچھائی کرتے ہیں، آپ ان سے آٹومیٹکلی محبت شروع کریں۔ وہ جہاں کہیں ہے، آپ کو ان کے نام کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ، آپ ان جانتے کہ نہیں جانتے، صرف کس لیے محبت کریں کہ یار یہ آپ کی مسجد کا نماز ہے، جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا کسی کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، آپ اس سے محبت رکھیں کہ یار یہ بندہ بڑا پڑھتا نماز نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کا برکت کوئی یاد کرتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ ہے، جو ادھر نمازی ہو اس کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ جو بندے بے ایمان ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کار ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، ان سے آپ کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے۔ حدیث رسول سنیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی بات حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، بڑی صحیح حدیث۔
اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں اگر کسی بندے میں پائی جائیں، 3 چیزیں، سمجھے فائدہ حلاوت کا ایمان، اس کے دل میں ایمان ہے۔ ابھی آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں، میں اپنے آپ کو چیک کر لوں، اگر میرے اندر یہ 3 چیزیں ہیں تو سمجھو میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہیں، یہ 3 جذبے آپ کے اندر ہیں، تو آپ کے اپنے آپ کو مومن سمجھو۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی چیز ایقون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز کہ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں آپ کی سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں جو بندہ سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرتا ہے، باقی بیگم کی محبت، ماں باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، رشتے داروں کی محبت سب نیچے ہو، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اور اس کو اپنی جگہ تک لے کر جائے، زبان تک یہ بات نہ ہو، بات آپ بیٹے کی مانتے ہیں اور اللہ رسول کی بات پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں حقیقت اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ کریں، یہ عقیدہ بنائیں، یہ اقرار ہے۔ اللہ ایسے ہو گئے تو یاد رکھیں آپ کے ایمان۔ دوسری وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، ہمارے بولنے کی بات ہے کہ جو بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے بندہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ تو اللہ کرے کہ فرمایا لا يحبه الا للہ، وہ صرف اس لیے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے محبت مت کرے یار اس کے پاس پیسہ ہے تو مجھے ایک پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے محبت ہونے کا ہی بندی اللہ تعاون کرتا ہے آپ کے ساتھ، اس لیے محبت مت کرے کہ بہت بڑا سہار ہے، یہ تو نہیں ہمارا بہت بڑا پلے ہے، یہ تو نہیں بڑا گلوکار ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ تو نہیں بڑا نہیں بہت بڑی گاڑی پہ آتا ہے، یہ نہیں بہت بڑی فیکٹری چلاتا ہے، یہ محبت کو بھی کمانے کرنا نہیں کرتے۔ لا يحب الا للہ، آپ کے بعد آپ محبت کریں جو دین میں کریں، جو دینی ساتھی ہیں، آپ کی برادری نہیں، آپ کا مددگار نہیں، لیکن کس لیے محبت کریں؟ یا یہ نمازی، یا یہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، یا یہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ان کے کام آتا ہے، ان کی مشکل کے اندر آپ کو اس کے ساتھ محبت ہوگی۔ اگر آپ یہ کر لیں تو سمجھے آپ کے دلوں میں ایمان موجود ہے اور آپ ایمان کی پرکھاس ہے۔ تیسرا فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، فرمایا کہ جو بندہ مسلمان ہو گیا اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ دوبارہ کفر میں جہالت میں جانا اس میں اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہو، اتنا مکروہ ہو جیسے اسے آگ میں ڈالا جائے، یعنی کہ کوئی بندہ آپ نے چاہتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے کہ یہ آگ جلائی ہے، آپ کا تجربہ چلانے کا آپ کو چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ فرمایا کفر کی روک روکنا بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے جیسے اسے آگ میں ڈالا جائے۔ اگر آپ نے 3 چیزیں آپ کے دل میں پائی جاتی ہیں تو سمجھے فرمایا وجہ کا حلاوت ایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی وہ حلاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے، جو بندہ کفر سے اسلام میں آتا اللہ کے نبی کے پاس آتا، اللہ کے نبی جب اسے کلمہ پڑھاتے تو ساتھ فرماتے تھے کہ ان چیزوں کی بیعت جو ہے، ان چیزوں کا حلف اٹھاؤ، ان چیزوں کا مجھے وعدہ دو تو تم یہ کام کرو۔ کون سی چیزیں؟ عبادت اللہ تعبد اللہ، پہلی بیعت اور پہلی چیز اللہ کے نبی سے کہا تو باتیں اس بات پر کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، آج کے بعد شرک نہیں کرو گے، تمہارا مانگنا تمہارا سوال صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، تمہارا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہو، تمہاری عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، تمہاری قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی، تمہاری نمازیں تمہارے روزے صرف اللہ کے لیے ہوگی، یہاں کہیں غریب نہ ہو۔ اللہ اللہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے بعد کسی قبر پہ، کسی درخت پہ، کسی بچے پہ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر یہ کرتا ہے تو اسلام نیا، اگر یہ نہیں کرے گا تو اسلام ایسا اسلام نہیں کرے گا۔ دوسری بات ہے اور تقریر الصلاۃ، اسلام میں آ رہے ہیں تو نماز قائم کرے گا۔ آج ہم لوگ بھی کلمہ میں بند کرتے ہیں لیکن نمازوں کو کوئی پرواہ نہیں، بنیادی حکم ہے نماز کی پڑھنی ہے۔ تیسرا بچوں کی زکات اور زکات ادا کرے گا، جو مال کمایا ہے جو فردی زکات کا سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کے مطابق تم نے زکات ادا کرنا ہے۔
اللہ اکبر. اور نبی کی فرمائی وتنازع المسلمین وتفارق المسلمین کہ تم مسلمانوں نے خیال نہیں کرو گے، تم ان سے محبت کرو گے، ان کی بھلائی کرو گے. جس نے کلمہ پڑھ لیا تم اس کی سپورٹ میں ہو جاؤ. وتفارق المسلمین اور مسلموں سے تم نفرت کرنا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں. اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل میں ان کے لیے بغض ہونا چاہیے. یہ بیعت کا حصہ ہے. اللہ کے نبی بیعت کرتے تھے جب بندہ مسلمان ہوتا تھا تو تم نے مسلمانوں سے خیر خیر کرنی ہے اور تم نے مسلمانوں سے جوڑ ڈالنا. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ان تحقیق الشہادہ اللہ الہ الا اللہ کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، اس کی بنیاد کسی کے اندر پانا چاہتا ہے، یقتضی اللہ یحب الا للہ ولا یبغض الا للہ. تو فرمایا کہ وہ اس بات کا بتنا نہیں ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے کلمے کی حقیقت، میرے کلمے کا روح عبادت کے بعد توحید کے بعد کیا آتی ہے کہ اس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی اور اس کا بغض صرف اللہ کے لیے ہوگی. ذاتی رجش آج کے بعد چھوڑیں، صرف اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کریں. دشمنی کا لفظ بڑا بھاری لگتا ہے کہ ہاں یہ مولوی صاحب کیا ہمیں دشمنی کہتے ہیں، یہ کیا ہمیں بغض کے بارے میں کہتے ہیں. اور میں نہیں کہتا بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اہل ایمان سے محبت ہونی چاہیے. جہاں جہاں شرک ہے، شرک کرنے والوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے. کہ میں نے نہیں کہا کہ قرآن کے دلائل آپ کو پچھلے کو بھی دیے اور آج بھی آپ کو دیتے ہیں. ولا یعادی الا باللہ ولا یعادی الا باللہ کہ اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوگی اور اس کی دوستی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. جس کی دوستی اور دشمنی کا پیار اللہ تعالیٰ کی وجہ ہوتا ہے، سمجھو آپ اس اندر کی مان محسوس کریں. اللہ اکبر. حضرات یاد رکھیں، محبت اور نفرت کے لحاظ سے 3 قسم کے لوگ ہیں. آپ نے 3 مطلب سے محبت کرنی ہے. 3 قسموں کے بارے میں اس کو تقسیم کیا مفسرین. نمبر 1 وہ لوگ جن سے آپ نے صرف محبت کرنی ہے، آپ نے ان کو دشمنی نہیں کرنی. اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ان کے بارے میں بغض ہوا، آپ کے ایمان پر شک کیا جائے گا. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی بات. اللہ کے بارے میں کبھی آپ کے دل میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے، صرف محبت ہونی چاہیے. اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، واجد ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. اس نے جو دیا اس کو راضی نصیب کرنا. کبھی شکوہ نفرت کرنا نہ کرے. اللہ ہو گیا. انبیاء کرام جتنے بھی نبی ہے سب سے محبت کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ کفار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹوں اور ان کا استحضاء اور ان کی توہین کرتے ہیں، لیکن جواب میں کبھی کسی مسلمان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی کارٹوں نہیں بناتے. ورنہ ہوتا ہے نا بندہ تھپڑ مارے سے آپ کو 10 مارتا ہے، ایک تو ہمارے ہیں. کوئی بندہ آپ کو 10 ڈال کے جو ایک تو ہمارے بندہ دے دیتا ہے. لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے بھی تمام کے تمام انبیاء محبت میں، احترام میں، عزت میں سارے رسالت ہیں. ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی ہیں. جب اللہ کے نبی کے بھائی ہیں تو ہمارے بھی نبی ہے، رسول ہے، محترم ہے. ہم ان کے بارے میں لفظ نہیں کہا. جب کہہ دیں گے ہمارے ایمان کو بدل دیں گے. اس سے بات صحابہ ہی کرتے ہیں. صحابہ کرام سے صرف محبت چاہیے. یاد رکھیے آخری صحابی بھی جس کے فضائل اور مناقب اتنے بیان نہیں ہو سکے، لیکن آپ کے لیے محبت میں تمام صحابہ برابر. یہ وہ بات اللہ نے فضیلت دی ہے. اشرف مشکا کو، بدری صحابہ کو ان کی فضیلت ہے، فرمایا آپ دین میں ان سے زیادہ ہے، لیکن آپ ان سب سے محبت کریں. اللہ اکبر. آج ایک فتنہ بڑے فکر ہے جنہوں نے حضرت اللہ معاذ اللہ صحابہ کے اندر بھی ترتیب لگا کے کچھ صحابہ پر نام لے کر بدفعی کرتے ہیں، نام لے کر ان کے خلاف حملہ کرتے ہیں. اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ بات کی یاد رکھیں. جتنے اہل بیت ہیں وہ امہات المومنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ کی بیٹیاں ہیں، آگے اولاد ہیں. ان اہل بیت سے اپنے سے محبت چاہیے، ان سے بغض نفرت بالکل نہیں ہونی چاہیے. جب کریں گے آپ کے اوپر ایمان نہیں ہوگی. انسان کے ساتھ ہمارے اندر صرف اور صرف محبت ہے. اس کے بعد مومن بنے.
جتنے بھی مومن ہے، جتنے کلمہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہو گیا، صحبت رات کا پابند ہے، دین کے اوپر قائم ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس تعلق نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، لیکن آپ اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، آپ اس کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے صرف محبت کرنا ہے۔ دوسری قسم فرمایا ان لوگوں کی جن کے ساتھ آپ نے بغض رکھنا ہے، وہ مشرک اور کافر ہیں، مشرک اور کافروں سے آپ کی نفرت ہونا چاہیے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے نفرت بھی کرنی ہے اور دشمنی کے ساتھ محبت بھی کرنی ہے۔ وہ مسلمان لوگ ہیں جو گنہگار ہیں۔ ہمارے جو مسلمان ساتھی کلمہ پڑھا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے یا دیگر کام نہیں کرتے، تو ہمیں یہ چاہیے ہم ان کے ساتھ محبت رکھیں ان کے اسلام کی وجہ سے اور ان کے گناہ کی وجہ سے ان سے نفرت بھی کریں کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ مجھے برا لگتا ہے، یہ بندہ صدقہ نہیں کرتا، صاحب حیثیت ہے پھر بھی صدقہ نہیں کرتا، یہ بندہ مالدار ہے اللہ کے رستے میں لگاتا نہیں ہے، اس سے آپ نفرت بھی رکھیں۔ یار یہ بندہ غریبوں کے ساتھ تعامل نہیں کرتا، یہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، یہ اپنی اولاد کا خیال نہیں کرتا، یہ بد اخلاق ہے۔ اسلام کی وجہ سے محبت بھی رکھیں، ساتھ اس کے لیے نفرت بھی رکھیں۔ یہ تین کیٹیگری ہے آپ کے مقابلے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ یاد رکھیں کن صورتوں سے آپ نے یہ بدلانا ہے کہ آپ کفار سے نفرت رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، ترک اتباع احبارہم۔ اگر آپ کافروں سے نفرت کرتے ہیں تو قرآن نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جو بھی کافر لوگ ہیں آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر آپ کافر کی پیروی کر لی، ان کا حکم مان لیا، تو کہ آپ کو ان سے محبت، ان کا ہر آڈر، ان کی ہر بات قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ سے یہودی عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ وہ کب راضی ہوں گے جب آپ ان کی خواہشات کا خیال کریں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والا من تبعنا احبارہم، اگر آپ نے ان کی پیروی کر لی بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ کافروں یہودوں کی بات نہیں ماننی پھر مان لی، تو اللہ کہتے ہیں پھر تیرا مددگار اور ہم بھی کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں مدد کرتا ہوں، ان کی بات مانو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کرتا۔ آج جو مسلمان بک رہے ہیں، دلیل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم سے ختم ہو گئی۔ پہلے مسلمان کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، جب سے ہم کافر ملکوں کے علاقوں میں شامل ہوئے، کوئی کس کافر ملک کے بلاک میں، کوئی کس کافر ملک کے بلاک میں اپنا اسلامی بلاک ختم کر کے بیٹھے، جب سے ہمارے جرم میں نوسط اور لانتیں بڑھ رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے۔ دوسری چیز ان کا حکم نہیں ماننا۔ تیسری چیز کافروں کے اندر مائع ہونے کی ضرورت نہیں کہ بندہ کافر کو سمجھے کافر بہت اچھے ہیں، یہ کافر بہت اچھے ہیں، وہاں پہ جاؤ گے یہ کرو گے، وہ ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن سے جو بندہ محبت کرے گا وہ بھی سمجھے اس کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہے، آداب اللہ ہے، جو کہیں نہ کہیں اسلام کے نقصان میں جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہماری ان سے تجارتیں، ہمارے ان سے تعلقات اللہ سے ختم کریں۔ صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے حدیث رسول ہے الحب للہ والحب فی اللہ، محبت نظریہ اور عقیدہ یہی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس محبت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے تمہاری نفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ کا خود کا امام پچھلے سے پچھلے دنیا کا جو آخری سال تھا اس کے بارے میں تھا کہ محبت اللہ کے لیے کریں اور دشمنی کی حفاظت کریں۔ آپ کے سامنے دوستوں کے خاندان کے محلے میں آفس میں وہ بندے جو نمازی ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، آپ ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں۔ دو بندے اگر مستحق ہیں، ایک نمازی بندہ مستحق ہے، دیندار مستحق ہے، غریب ہے، اور ایک بے نماز ہے، اور آپ نے جو تعاون کرنا ہے تو نماز والے کے ساتھ کریں، بے نماز کے پیچھے کریں۔ اسی طرح ہم نے تجارت کرنی ہے، دو بندے تین بندے مال کی ضرورت ہے، ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، صحیح مال دینا، مال بھی صحیح دینا ضروری ہے کہ تجارت میں یہ نہیں کہ نماز پڑھتا ہے اور مال کو جمع کر دے، پھر تو دین والی بات نہیں، لیکن وہ مال بھی صحیح دے رہے ہیں۔ آپ اپنی تجارت، اپنی محبت اس کے ساتھ کریں جو بے نماز ہے ان کو چھوڑ دیں۔ یہ اسلام کا موقف ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اسی بنیاد پہ نفرت ہو۔
جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے حدیث رسول کے مطابق آپ ایمان کی علامت ایمان کی توقعات کی اپنے جسم کے اندر محسوس کریں گے. اللہ ہمیں اتنی مضبوطی جگر اور حوصلہ دے کہ ہم اللہ کے دعا کے لیے اپنے معاملات شروع کریں اور اللہ کے دعا کے لیے نظر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.